الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ دروشی پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، تاجدار انبیاء، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں عقیدتوں، ارادتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد ذی وقار قابل صد احترام تشریف فرما قبلہ پیر صاحب، مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ حشر کے آخری رکوع سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ کی موجودگی میں لب کشائی یقیناً میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، اور یہ اعزاز ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ بڑے لوگوں کی موجودگی میں لب کشائی، جہاں اعزاز ہوتا ہے وہاں آزمائش بھی ہوتی ہے۔ شاید کہ آزمائش میں میں پورا نہ اتر سکوں۔ چند باتیں ہیں آئے میں اور آپ توجہ سے سماعت کرتے ہیں۔ دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف، قدم بڑھاؤ منزلوں کی طرف۔ اللہ والوں کی صحبت بڑی چیز ہے، کبھی آؤ ان محفلوں کی طرف۔ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں یہ خدا شناس لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے محسن ہیں۔ ہم اور ہماری نسلیں ہمیشہ ان کے احسان مند رہیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی کوئی صحابی آیا ہے۔ تھوڑے سے نام ملتے ہیں، کالی کٹ کا راجو یا حضرت بابا رتن ہندی لال جو شرف صحابیت سے ممتاز ہوئے۔ باقی یہاں اسلام کیسے آیا؟ یہ حرم سے علماء کے، صوفیاء کے، اولیاء اللہ کے قافلے چلے اور انہوں نے یہاں آ کر کے تبلیغ کی، لوگوں نے زنار توڑے اور اپنے گلے میں اسلام کا تعویذ ڈالا۔ ہم ساری زندگی ان کے تذکرے کریں تو حق شکر ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم ان کے احسان مند ہیں۔ تو میں نے جو آیا مبارکہ تلاوت کی، کچھ باتیں ہیں وہ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 دفعہ تاکید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید میں 55 مقامات پر ہم سے اسی بات کا تقاضا کیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء فرماتے تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا، بندہ وہاں حاضر ہو جائے، اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا،
بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے تو فرمایا اس کا نام تقوی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے، قلبی رغبت نیکی کی طرف تقوی ہے، اور توجہ دل کی طرف دلائی گئی جو وجود میں مرکز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے۔ اور مولانا روم فرماتے دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ گزرگاہ خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ رومی فرماتے صاحب دل کو کنٹرول میں لے آ، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے بڑا حج ہے۔ دل کنٹرول میں ہو تو دل کی عظمت ہزار کعبوں سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ میرے قبلہ اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں میرے بچوں زندگی کا وظیفہ بنا لو، اٹھ دی ویندی ٹر دی پھر دی ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ تو تقوی یہ ہے کہ دل نیکی کی راہوں کا راہی بن جائے۔ بعض علماء نے لکھا گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے، اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی۔ آپ فرماتے تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو وہ بے نیاز ہے، وہ عبادت سجدے بندے کے منہ پہ مارے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، وہ راہ دین سے بھٹکا تھا، مرنے سے پہلے رجوع لے آیا، کیے ہوئے گناہوں پر اس نے مالک سے معذرت چاہی، اور یہ اللہ کی عادت ہے دوست، جب انسان سچے دل سے معذرت کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ مدینہ میں ایک گویہ تھا، بوڑھا ہو گیا، جب تک آواز تھی گانا بولتا تھا پیٹ کی آگ بجھتی تھی، بڑھاپا آیا تو فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہوتی ہے بھائی، فن کمزور ہوا تو کون فنکار کو جانتا ہے؟ بڑے بڑے نام آپ نے سنے، لیکن وقت آخر بستر علالت پہ آ گرے، زندگی موت سے لڑنے لگے، بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے، کبھی نام کبھی شہرت، اور کہاں خاک پہ آ کھڑا ہوا، ساری زندگی گانا گایا، اور بڑھاپے میں جب آواز گئی تو کسی نے منہ بھی نہ لگایا۔ جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑا ہے اور کہتا ہے مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا، اے اللہ معاف کر دے۔ اور کہا مالک اب بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا، میرے لیے کوئی رزق ہی بندوبست کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں محو استراحت تھے، خواب میں آواز عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے، اٹھو اور اس کی مدد کو پہنچو۔ ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگ گئی، جب قدموں کی آہٹ سنی تو اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے، کہتا ہے اللہ عمر کے غضب سے بچا لینا۔ دوڑنے لگا تو آواز آئی ٹھہرو میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا۔ کہتے ہیں مالک ساری زندگی غافل رہا، آج پیٹ کے لیے تجھے آواز دی تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا، بس ایک چیخ ماری اور جان جانے آفرین کے سپرد کی، اور اس کا اعزاز کہ اس کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھا اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ اج ساوی نے کھلے راوی، جو معذرت کر لیتا ہے بھائی یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام کفل ہے۔ کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، اور اس کی بدماشی کیا تھی؟ وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا، خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے۔ سوال کیا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا شوق سے نہیں آئی، غربت بھوک تیرے تک کھینچ لائی۔
یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ بڑے فخر سے نہیں کہتے بہت بڑا جاگیردار، بہت بڑا زمیندار، تجوریاں خزانوں سے بھری، ان کے منہ بھی کھولے، پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہوئے، کہاں دولت لٹی؟ میں دیہات کے رہنا ہوں، یہ بھی دیہات ہے، میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے، کتوں کی لڑائی پہ لٹایا، کرکٹ میچ پہ مال لٹایا۔ جہاں نفس کو حظ ملا ہم نے دولت کا منہ وہاں کھولا، اور جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں غفلت کی پٹی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر، دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے، کبھی ملبے میں دب گئے۔ اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو کتوں کی لڑائی پہ کیوں، ہجڑوں پہ کیوں؟ دیوار کے متصل بیوہ کے بلکتے سسکتے تڑپتے بچے نظر نہیں آئے؟ دولت لٹانے کا شوق ہے تو ہمارے اس گاؤں میں آپ کئی گھر تلاش کر سکتے ہو جہاں بیٹیاں اس لیے بوڑھی ہوگی کہ اس کے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں تھا۔ اللہ نے دولت سے ہی نوازا ہے تو یار ان مجبور بیٹیوں پہ لٹا دو۔ یہ کمالیے کی خبر ہے، ایک بوڑھا اپنی بیٹی کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کرتا ہے، بالغہ ہوئی تو ایک رشتہ ملا، ادھر سے بارات آ رہی ہے، ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے، ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی، اور یہ دعا کیا کرو اللہ کسی کو شرارتی ہمسایہ نہ دے۔ ہمسایہ یہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، زندگی عذاب بنا دیتے ہیں۔ کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا، بارات وہیں سے واپس چلی گئی۔ بتائیے گا جو کچوکے اور زخم اس بیٹی کے دل پہ لگے تھے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ اس بوڑھے باپ کی کمر ٹوٹ نہیں گئی؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں، مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی، اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے دولت سے نوازا تو یار ان مجبور بیٹیوں پہ لٹا دو، بیوہ کے بلکتے سسکتے تڑپتے بچوں پہ لٹا دو یار۔ ہمارے گجرانوالہ دلہ چوک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے، نحیف تھا، 2 قدم چلا لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا۔ سوال کیا بوڑھے یہ جرت کیوں کی؟ کچھ زخم سینے پہ تھے اور کچھ لوگوں نے مارا تھا۔ وہ کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا اس چوک میں آگے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے، اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ روزانہ خالی ڈبہ جب گھر لے جاتا ہوں قدم بوجھل ہوتے، بچے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں، کیا جواب دوں انہیں؟ اور آج چوری پہ آمادہ ہو گیا۔ اچھا وہ بوڑھا مر جاتا نا غربت کی زندگی تو محلے سے سخی بڑے نکلنے تھے، جی کل 10واں 40ویں کی روٹی ہماری طرف سے، سخی اور بن جی کفن کا انتظام ہماری۔ کہاں تھے سیٹھ صاحب آپ جب وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا؟ دولت کا قد بڑا ہوتا ہے، یہ بونے نظر آئے، مرنے کے بعد چٹا لباس لے آئے، پھر رشتہ دار چچا تایا مامے سارے اکٹھے ہو جاتے، سارے پیسے پاؤ جی کل 10ویں دی روٹی بناؤ، داور محشر جو قیامت کا منصف ہے یہ روٹیاں ہمارے منہوں پہ مارے گا۔ یار جب وہ نوالے کو ترس رہے تھے تو کہاں تھے ہم اس وقت؟ ہم نے مرنے کے بعد ہی لوگوں کو روٹیاں کھلانی ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب جنازہ اٹھتا ہے جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے نا، اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھ کے چارپائی کو کندھا دوں، یار آج مردے کو سہارا دینے آگے زندہ کو بھی تو سہارا دو نا یار۔ خیر کفل کے یہ پہلو میں تڑپتی بیٹی بازاری نہیں تھی، جسم فروش نہیں تھی، کہتی مجھے بھوک تیرے تک لے آئی ہے۔ یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا، دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رویا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، میرے لیے دعا کر کے میں بڑا ہی کتا انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم چل گیا، اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے کفل کو اج ساوی نے کھلے راوی معذرت کر لیں گے تو وہ معاف کر دے گا۔ میں نے اسرائیل کے اس گناہگار کا تذکرہ چھیڑا جس کی زندگی اچھی نہیں گزری تھی، ماضی تلخ تھا، اس نے اللہ سے معذرت کر لی اور دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چند دن کسی نیک بندے کے قدموں میں گزارا ہوں۔ وہ کہتے ہیں چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزارہ، اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج رکھیے چن کا بین ہزارہ۔
اور رومی فرماتے صحبت سالے ترا سالے کناد، صحبت تالے ترا تالے کناد، اچھی صحبت انسان کو اچھا اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ یہ شوق اس کو کھینچ کے ایک اللہ والے کے قدموں میں لے آیا۔ اس کی بستی کے بالکل پڑوس میں ایک پہاڑ، اور پہاڑ کے دامن میں اللہ والا، اور اس کی زندگی کا ورد وظیفہ، اس کی یادیں، اطراف میں شہرت اچھی تھی۔ یہ اس کے پاس چلا گیا، ماضی کے اوراق پلٹے، من کی ساری باتیں کہہ ڈالی۔ دن کے اجالوں میں بھٹکا ہوں، رات کے سناٹوں میں الجھا ہوں، لیکن تیرا نام سنا ہے، برے دوست بری مجالس چھوڑ آیا ہوں، چند دن تیری رفاقت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تھا وہ نیکوکار، تھا وہ شب زندہ دار، لیکن بھول ہو گئی اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی دیکھا، دھکا دے کے کہتا ہے پلٹ جا، کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ وہ پلٹ رہا تھا، سینے میں دل کانپنے لگا، آنکھیں برسنے لگی، قدم لڑکھڑانے لگے، من کی دنیا میں ڈوب کے کہتا ہے اللہ تیرے بندے نے جھٹلایا، دھکے دیے، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا۔ وہ پلٹ رہا تھا، خدا قہر و جلال میں آ گیا، وقت کے پیغمبر کی طرف وحی کی، فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی ہے۔ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ فرمایا اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے۔ بھائی جان تقوی ہے عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ معذرت سے کہوں گا کچھ لوگوں کو بخار چڑھ جاتا ہے، 5 نمازیں پڑھی، لوگوں کو بے نمازی کے تانے دیے، چند ٹگے رہے خدا میں خیرات کیے، لوگوں کو کنجوس کہنا شروع کر دیا۔ ایسی سخاوت لاکھوں نہیں کروڑوں کی بھی ہوئی تو منہ پہ ماری جائے گی۔ تو تقوی کسے کہتے؟ عمل کرو اور اللہ سے۔ ہم نے اسلاف کو پڑھا، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، قد دیکھیے گا کتنے بڑے بڑے ہیں اور وہ اللہ سے کس قدر ڈرنے والے ہیں۔ میں نے ایک شخص کو ایک بار نہیں 1000 بار بیان کیا، میں جب بھی ان کا نام لیتا ہوں لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ مختصر سا تعارف آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور پھر ان کا تقوی بیان کروں گا، سنیے گا۔ وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال دیا۔ یار وہ اتنا بڑا آدمی ہے۔ میرے نبی جب غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کرتے ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا، ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تک میں لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تک میں لگاؤ۔ جب جبریل حاضر خدمت ہوئے تو حضور فرماتے جبریل آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ کہتے ہیں میرے ہی اوپر کیا موقوف ہے، آج کا ٹاٹ کا خرقہ سلطنت سماویہ کا سرکاری لباس قرار ٹھہرایا ہے۔ یار اقبال خراج عقیدت پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرائے عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق کو روزیست اورا شام نیست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اقبال کہتا ہے جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، مولا علی والا مانگو۔ کبھی اقبال کہتے مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ کتنا بڑا نام ہے یار، کتنا بڑا نام ہے یار، لیکن ذرا تقویٰ دیکھیے گا۔ آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اڑتا دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی کہتے کاش کہ میں سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا، لوگ اس کو جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔ تقویٰ عمل کر کے ڈرنے کا نام ہے دوست۔ 39 لوگ ایمان لائے، 40واں جوان ایمان لاتا تو ناروں کی گونج میں استقبال ہوا۔ جن گلیوں سے گزرے شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا، 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے یار، اور عید کا دن اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ کسی نے کہا حضرت آج تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو، تو حضرت عمر فرماتے عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ یار کبھی بچوں کو کہتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، بیٹے کی گود میں سر ہے، اور آپ فرماتے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو۔ عرض کی ابا جان خیریت؟ فرمایا میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو
میرے حال پہ رحم آ جائے۔ حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں، حضور جو کان میں بات کہتے وہ حضرت حذیفہ کے کان میں کہتے تھے۔ میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے، صحابہ کہتے جس جنازے میں جو ہے حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے، اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو بلا کے فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا؟ کتنے بڑے لوگ ہیں یار، ہم کہاں ہیں یار، اور کس قدر اللہ سے ڈرنے والے ہیں یار۔ ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہے، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے۔ آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ یہ جو وہ جوان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یار داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا موت کی نشانی آ گئی ہے۔ لیکن عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں بھائی؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ سعدی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کہتا ہے اللہ اندھا اٹھانا، اللہ اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی، کسی اوگنہار کی تھی۔ کوئی میرے جیسا نلائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے ساتھ سمندر پار گیا، گناہ یاد آئے تو رونے لگا۔ گداگر عاجزی کرے اس کی عاجزی نہیں ہوتی، عادت ہوتی ہے۔ میرے جیسا جا کے کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یار جو شخص بار بار اپنے اللہ سے ایک ہی بات کہتا ہے اللہ اندھا اٹھانا، اللہ شرمندہ نہ کرنا، جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو جانتے وہ کون تھے؟ وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں۔ یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے۔ رکیے گا بھائی، عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، طواف کعبہ کر رہے، لبیک کہا وہیں گر گئے۔ لوگوں نے آب زمزم چھڑکا، ہوش آیا تو قادری کی طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا کہ آپ کے ہوش اڑا کے لے گیا؟ تو آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ ملتزم سے ایک شخص لپٹا ہے، چہرے پہ نقاب اوڑا ہوا ہے، اور کیا کہتے ہیں اللہ تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر ہے، اور ساتھ کہتے ہیں اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اللہ ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، تیری چوکھٹ پہ تیرا بندہ حاضر ہے، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے۔ لوگ طواف روک کر کے کہتے ہیں اللہ، بلکہ اس سے پہلے مخاطب ہو کے کہتے ہیں تو جس درد سے روتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہمارے کلیجے نہ پھٹ جائیں، اور پھر مالک سے کہتے ہیں مالک اگر ہمارا آنا تیری بارگاہ میں قبول ہے ہم سفارش کرتے سے معاف کر دے۔ جب یہ بات کی تو وہ غش کھا کے زمین پہ گرے، ہوش آیا تو پھر ملتزم سے لپٹ کے رونے لگے۔ تو کسی نے کہا ذرا چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ۔ جب اس جوان نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو لوگوں کی چیخیں فضا میں بلند ہوگی۔ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں یہاں سوال کروں گا، یہ ہمارے بڑے لوگ تھے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے، جنازے اٹھتے تھے، لیکن اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے۔ حج عمرہ کے لیے ہم بھی جاتے ہیں، سوال ہے کیا ہماری حالت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی، عبداللہ ابن مبارک جیسی ہوتی ہے؟ بھائی جان وہ بڑے لوگ تھے لیکن تڑپتے پائے گئے۔ ہم تو واقعی کندھوں پہ گناہ اٹھا لے جاتے ہیں، کیا یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ دھدکار دیے جائیں، میری پاک سرزمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے؟ خوف آتا ہے؟ ہم اللہ کے گھر میں گئے تو کیا ملتزم سے لپٹ کے ماضی کی تلخیوں پہ جی بھر کے روئے؟ ناراض نہ ہوئیے گا، ہم نے وہاں لوگوں کو دیکھا ہے، جو ہی اللہ کے گھر میں داخل ہوئے جیب سے موبائل نکالا، تصویر بنائی اور اس کو فیس بک پہ ڈال دیا۔ ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر، گزرتے لوگوں کے لوگ ترلے کر رہے ہوتے ہیں اور مصنوعی ہاتھ اٹھے، مصنوعی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اور تقاضا ہوتا ہے میری تصویر میں کہاں کھڑے ہو جہاں اللہ کی 120 رحمت اتر رہی ہیں، اور وہاں تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہوتا ہے کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ترغیب 6 فٹ کا قد کیوں نہیں ترغیب دیتا، یہ تصویروں سے دین آیا ہے۔ ہمارا کہنا کہیں کہیں تو بے نیاز ہو جایا کرو، کچھ کا عمل تو ایسے ہو جو محض اللہ کے لیے ہو۔ ہمارے ہاں ویسے تصور یہ ہے نیکی وہ ہوتی جو دکھائی دے، صرف دکھائی نہ دے، اس کا شور بھی سنائی دے،
اور بھائی جان کچھ نیکیاں گمنام کرو یار، اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے. ہم کہتے ہیں کہیں نہ کہیں تو موبائل کی ہمیں جان چھوڑنی ہوگی. یہ تو ہے نا حرم مکہ، ہم نے مدینہ میں بھی لوگوں کو دیکھا. یہاں ہماری حالت کیا ہوتی ہے پروگرام کے آخر پہ؟ یہاں ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، آنکھیں بند بھی ہوتی ہیں، آنکھیں نم بھی ہوتی ہیں، اور اشک بار آنکھوں سے ہم حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. اور میرا کہنا ہے یار، اگر کسی کو حضور کی چوکھٹ نصیب ہو جائے، قسمت یاوری کرے، ہواؤں فضاؤں میں اڑتے ہوئے ہم حضور کے قدموں میں پہنچ جائیں، وہاں تو رواں رواں سلام کہے نا. میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، حفیظ طائب کے شاگرد، بڑا اچھا لکھتے ہیں، اور وہ تخیلات میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلتے ہیں. منظر دیکھیے گا کتنا دل نشین ہے. آپ فرماتے آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے ورکے تھل دے، دکھاں دے چکڑ چل دے، اکھاں چوں ہنجو ڈول دے، لوں لوں دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے. غوطے تے غوطہ کھا رہیاں، وہماں چ ڈبدا جا رہیاں، دسیاں نہ چننا تاریاں، رائیاں تو پچھ پچھ ہاریاں. جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے. سوچاں پکاندا جاونا، من وچ بٹھاندا جاونا، نقشے پکاندا جاونا، کر لے کرینا انج دا ہونا مدینہ انج دا. ویلے نے ڈاڈے یا نبی، پلے نہیں ساڈے یا نبی، بیٹھے دراڈے یا نبی، امتی تو ہاڈے یا نبی. ہجراں دے پھریر شوک دے، مڑ مڑ کے اے حقوق دے، آمن مرادہ پک کے، قسمت لجھاون دھک کے، سونا مدینہ تک کے، بے جاواں جس دم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے، مکھڑے تو پردہ چا کے، خوابنچ پھیرا پا کے، آقائے آکھن آ کے، راماں دی سختی جل کے، آئے ہو دوروں چل کے، الفت دے ڈابو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنند آ گیا، سانو پسند آ گیا. کرم فرماؤ ساڑے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤں نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ. یار یہاں ہم تڑپتے ہیں، سلگتے ہیں. میں کہتا ہوں قسمت یاوری کی، ہم حضور کے قدموں میں آئے، وہاں تو رواں سلام کہے. ہمیں مدینہ میں ایک صاحب ملے، بہت خوبصورت بات کہہ گئے. ہم نے کہا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا سلام بارگاہ خیراللہ نام میں قبول ہو گیا؟ دل کو چھو لینے والی بات کہہ گئے. آپ فرماتے مواجہ شریف کے سامنے گزرتے اگر آنکھیں بھیگ جائیں نا تو سمجھ لو کہ حضور کی بارگاہ میں سلام قبول ہو گیا ہے. اور وہاں تو اشک بار آنکھوں سے سلام کہنا تھا. یار ہم نے کیا کیا؟ معذرت سے کہوں گا، ہم نے رویے دیکھے کو وہاں لوگوں کے. ایک ہاتھ میں 5 ریال کا جوتا اور اس کو یہاں اٹھایا. کیا اوقات ہے یار اس جوتے کو جس کو سر پہ اٹھایا، اور دوسرے ہاتھ میں موبائل اور لائیو کر، اور اونچی اونچی آوازیں، حضور کو سلام کر لو، حضور کو سلام کر لو. بھائی جان آج بھی حکم وہی ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے. وہاں سانسوں کا شور بے ادبی کہلاتا ہے. امام مالک 40 ہر روزے رسول پہ رہے اور درس حدیث دیتے رہے، اور ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کتاب کا ورق پلٹا اور اس کی آواز بھی پیدا ہوئی ہو. یار آپ جب مدینے کی گلی بازار سے گزرتے، دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے، کندھے زخمی ہو جاتے. کسی نے کہا حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو. تو آپ فرماتے یہ گلیاں بازار وہی ہیں جہاں سے میرے محبوب گزرے ہیں. احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے حضور کے قدم لگے ہیں، اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں. میں پچھلے سال مدینہ پاک تھا تو میرے دوست ہیں کراچی سے، ان کا تعلق ہے، ان کی پوری فیملی آئی. ایک بیٹے نے حفظ کیا، ایک فارم ہاؤس میں پروگرام ہوا، میں بھی وہاں حاضر ہوا. ان کے والد گرامی بہت بڑے عالم دین ہیں. وہ کہتے ہیں میں عرصہ 40 سال سے یہاں میرا آنا جانا ہے. لیکن سنیے گا دل کو چھو لینے والی بات کہہ گئے. ایک صاحب نعت کے لیے کہا بیٹا یہ پاکستان نہیں، یہ کوچہ حبیب ہے، اور یہاں اپنی آواز کو بھی دھیما رکھنا ہے، یہاں اونچی آواز میں نعت بھی نہیں پڑھنی. وہ کہتے ہیں میں علماء سے بھی ملا ہوں، صوفیاء سے بھی ملا ہوں، اولیاء سے بھی ملا ہوں. اور جب وہ آپس میں کلام کرتے تھے نا تو کندھے پہ ٹھوڑی رکھتے اور آہستہ آواز میں اس کے کان میں بات کہتے تھے، اور دل پہ زوردار جھٹکا ان کی بات نے دیا. وہ کہتے ہیں میرے نزدیک شہر مدینہ کی بے ادبی یہ ہے کہ بندہ یہاں آ کے بے تکلف ہو جائے، اور وہاں اونچی اونچی آواز میں لوگ جو ہے نا وہ نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، وہاں اونچی اونچی آواز میں بول بھی رہے ہوتے ہیں. اور بھائی وہاں تو سانسوں کا شور بے ادبی ہے، وہاں تو رواں رواں سلام کہتا. لیکن ہم کیا کرتے رہے؟ وہاں بھی تصویریں بناتے رہے، وہاں بھی اونچی اونچی آواز میں بولتے رہے. تو بات لمبی ہو جائے گی. تو تقویٰ یہ ہے میرے بھائی، ہم نے اسلاف کو پڑھا اور ان کو تڑپتے دیکھا، تڑپتے پایا. عمل کر کے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے. آگے ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قدمت لغد، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا. یہ خطاب مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے. میری زندگی کے تقریباً 39 سال بیت گئے. آپ میں سے کسی کے 25 کسی کے 50 بیت کے. میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ضمیر کی عدالت لگائیے گا. مانانم کے مندانوں میں اپنے آپ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں یہاں کیا ہوں اور میری نجی زندگی کیسی ہے، اور آپ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو. ہم سے تقاضا ہے کہ آنے والے مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا. یہ دنیا نا دوست،
مستقبل روشن نہیں، محنت ہے نا، کتنی محنت ہے، 8 گھنٹے نہیں 18 گھنٹے، پردیس کے دھکے بھی ہیں. اور یہ محنت کس لیے کہ میرا گھر ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی. اور بھائی دنیا بنانے کے لیے ہم نے اتنی محنت کی، آخرت کے لیے کیا کیا، قبر کے لیے ہم نے کیا کیا. وہاں ہم نے لوگوں کو بے نیاز دیکھا ہے. یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، آئے گی تو دیکھی جائے گی. کیا کچھ نہیں ہمیں کہا جاتا مولوی بخشے گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے. ہم نے لوگوں کو آخرت کے معاملے میں بے نیاز دیکھا ہے. تو بھائی جان اگر بے مہار زندگی گزاری تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ایک شخص زندگی موت سے لڑ رہا تھا. اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا اور بلا کے کہا میں اس وقت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو. پہلے دوست نے سرے سے انکار کیا، معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے، کمر توڑ دی اس نے. دوسرے سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا. اس نے کہا سانسیں ٹوٹیں گی، بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا، تجھے غسل دوں گا، اور ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے تو بیری کے پتے بھی ڈالتے ہیں تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے. کہا اچھی طرح غسل دوں گا، پھر وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا. یہاں رکیے گا دوست، یہاں ایک جملہ عرض کروں گا. مرنے والا امیر ہے یا غریب، غنی ہے یا محتاج، وہ شہنشاہ ہے یا گداگر، مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے نا اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی. ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے ہاتھ سے چاندی کا چھلا کھینچ لیتے، جیب سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں، کپڑے پھاڑ کے اتارتے ہیں. قبر میں اتار کے واپس آئے تو سب سے پہلا کام کیا والد کے کپڑے اور والد کی چارپائی صدقہ کی. کیوں؟ ڈر لگتا ہے بھائی کپڑے پہنے کے تو کہیں موت کا فرشتہ نہ آ جائے، اس پر لیٹیں گے تو کہیں موت نہ گھیر لے. میرا اس اولاد سے سوال ہے جس نے باپ کی یادوں کو گھر سے نکالا، یہ چارپائی بھی نکال دی، کپڑے بھی نکال دی، لاکھوں کروڑوں پیچھے باپ چھوڑ کے گیا تو اس پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہو، اسے بھی تو صدقہ کرو نا. اور یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا. ہم جب دوستوں میں بیٹھے ہوتے تو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں اینا چھڑ کے جاواں گے 7 پشتہ بیٹھ کے کھانتے ختم ہو. اس میں کوئی شک نہیں بھائی، محنت کی ہے اور یہ محنت کا نتیجہ ہے. آپ نے لاکھوں نہیں کروڑوں اولاد کے لیے چھوڑا ہے، لیکن یہ بات ہضم نہیں ہوتی جب اولاد میں دوستوں میں بیٹھ کے ہم کہتے ہیں نا کہ اولاد یاد رکھے گی، کٹے دا سوا یاد رکھے گی. ابھی بوڑھا چارپائی پہ نے گرا، بولو براس جب چارپائی پہ گرا ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، مولوی صاحب دعا کرو اللہ ابا جی نو پردہ دے دے، جان چھوٹ جائے ہٹی. تو یہاں ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اولاد یہ یاد نہیں رکھتی. بھائی اپنی آخرت کے لیے خود محنت کرنا ہوگی، کماؤ ضرور، بناؤ ضرور، لیکن اپنی آخرت کے لیے بھی تو محنت کرو. کہا وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا، تیرے لاشے کو اپنے نا تواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا، تجھے منا من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے میں وہاں سے لوٹ آؤں گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے پھر اپنے تیسرے دوست سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے. اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تیری قبر کے اندر تیرے ساتھ اتر جاؤں گا. بھائی جان دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل اور آڑے وقت کام آئے. مشکل میں دم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے. کریم آقا فرماتے صحابہ جانتے ہیں اس کے 3 دوست کون تھے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ ہماری رہنمائی فرمائے. فرمایا پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا، دولت تھی، مال و زر تھا. بھائی جان جب تک سانسوں کا شور یہ ڈور سلامت ہے، دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے، یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن جب یہ سانسوں کا کمزور رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال تو دنیا پہ رہ جاتا ہے. مسلم کے لفظ ہے، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا، ضائع کیا، پہنا، بوسیدہ کیا، صدقہ کیا، آگے بھیجا. باقی تو فرمایا تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے. غالباً غوث اعظم نے کہا تھا اور نکمے کمائے گا تو، بنائے گا بھی تو، بسیں گے کوئی اور لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا. شاید کہ یہ تماشا آپ لوگوں نے دیکھا، باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے، اولاد جائیداد پہ جھگڑے کر رہی ہے، باپ کو منا من مٹی کے نیچے چھوڑا، معذرت سے خود اے سی والے کمرے میں، اور مدارس حفاظ کو لا کر باپ کی قبر پہ بٹھا دیا. میرا اس اولاد سے سوال ہے کہ اولاد کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ دیکھیے میرے پاس وہ خلوص نہیں کہ میں کسی کے والد کی قبر پہ جا کے پڑھوں، میرے پڑھنے سے اجر ہے، لیکن جو بیٹا خود باپ کی قبر پہ قرآن پڑھے گا تو قبر میں ٹھنڈ زیادہ پہنچے گی. لیکن وہاں بھی ہم نے حفاظ کو بٹھا دیا. اور پھر یہ ہمارے ہاں رواج ہے، ہم محرم کے مہینے میں اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہیں. جانا چاہیے، مسنون ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جو جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. صغیرہ معاف ہوتے، کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں. تو سال بعد ہم نے سعادت مند بھی دیکھے، بد نصیب بھی دیکھے. سعادت مند تو ہر جمعہ کو، اور بد نصیب سال میں ایک بار. سوال ہے دوست کیا سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی؟ آتی ہے، اور مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی. کیا بارش نہیں برستی؟ برستی ہے، مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے. سال بعد نلائق نکمے بیٹے قبرستان میں ہے، ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. بسیار کوشش کے باوجود جب نہیں نہ ملتی تو محلے داروں سے کہتے چچا یہاں والد کی قبر تھی، پتر ہواؤں کی دوش پہ اڑ گئی. یہاں ماں کی قبر تھی، بارش کا پانی بہا کے لے گیا.
میاں صاحب فرماتے جاندی واری ڈرونا بنیا ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے۔ یہ تو قبروں کے نشانوں کو بھول جاتے ہیں۔ فرمایا تو کمائے گا، تو بنائے گا، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا۔ پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا، دولت جو چند قدم ساتھ چلے، فرمایا وہ ملنے والے عزا و اقربا، اور فرمایا جو تیسرا دوست اس کی قبر میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا، فرمایا وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے گیا تھا۔ بھائی جان، عزت افزائی کا معیار اچھے اعمال ہے۔ اعمال میں کوتاہی ہوئی تو پچھتاوے کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ اس دنیا ہوش ربا پہ نظر دھڑا لو، جنہوں نے عمل والی زندگی گزاری، تقوی و عبادت والی زندگی گزاری، ان لوگوں کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ آج ہم جن کے مزار پہ بیٹھے ہیں، جن کے قدموں میں بیٹھے ہیں، زندگی کا حسن جمال ساتھ لے کے گئے، عمل کی راہیں لے کے گئے، اور ان کی یادوں کے چراغ آج بھی جل رہے ہیں۔ آپ کہاں کہاں سے کشا کشا یہاں کھچے چلے آئے ہیں، اور بھائی جان زندگی خوبصورت گزری تو نام آج بھی باقی ہے، تذکرے آج بھی باقی ہیں، ان کی یادوں کے چراغ جلا کے آپ لوگ بھی بیٹھے ہو۔ زندگی عمل والی گزارو گے تو نام کبھی نہیں مٹیں گے۔ میں ادھر بالکل ریگستانی علاقے میں گیا، منکیرا تحصیل ہے بکر کے قریب، کہیں ایک مرشد آباد کے نام سے آستان ہے۔ میں تقریباً ہر سال جاتا ہوں۔ مجھے جب پہلی دفعہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا، میلوں میل نہ بستی نہ آبادی، نہ شجر سایہ دار نہ شجر پھلدار، پانی ملا کڑوا کسیلا، حیرت کی دنیا میں کھو گیا، مالک نہ سوداگر نہ کسی ریاست کا مالک، اس کی قبر پہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ تو میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ ابھرائے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، اللہ انہیں مٹنے نہیں دیتا۔ میں نے ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا، علماء کو، صوفیاء کو، اولیاء کو محبت کی بولیاں بولتے دیکھا۔ ایک دیوانہ کہہ رہا تھا، ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ بھائی جان، عمل والے نہیں مٹتے، زندہ رہتے ہیں۔ افغانستان سے ایک جوان اٹھا اور دمشق آیا، وہاں سے قدم اٹھا کے لاہور آیا، کچی کلی میں بیٹھ کے توحید کے جام پلائے، بھٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں بخشی۔ اس کی قبر پہ چلے جاؤ، دن کا اجالا یا رات کا سناٹا، کڑکتی دھوپ یا برستے بادل، وہاں آپ کو اس شاخ کا میلہ نظر آئے گا۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ یاسین، کوئی سورہ رحمان پڑھ رہا ہے، دیتا اللہ ہی ہے بھائی، لیکن اللہ والوں کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہوتی ہے۔ تبھی تو معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا، شوق کی چنگاریاں کھینچ کے علی حجویری کے قدموں میں لے آئی، 40 دن کا چلہ کاٹا، دامن بھرا تو بے ساختہ بول اٹھا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل، کامل آرا رہنمار۔ اور اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ رم۔ بھائی جان، عمل والا ہے، آج بھی زندہ ہے، دلوں میں دھڑکن بن کے آباد ہے۔ یا راوی کے دوسرے کنارے آؤ، ایک بہت بڑا نام تھا، نام آج بھی ہے، لیکن تاریخ کے اوراق میں گرد علود ہے۔ مقبرے آج بھی ہیں، لیکن بھائی جان کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ جاؤ ان کی قبروں پہ، حسرتیں ہیں۔ میں بھی وہاں گیا ہوں محض عبرت کے لیے۔ وہاں میں نے ایک زمانہ تھا اشعار ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی۔ قبروں پہ جا کے تو دیکھو، حسرتیں ہیں۔ وہاں تاش کی ٹولیاں، وہاں کتوں کو پیشاب کرتے دیکھا، جوتوں سمیت قبروں پہ چڑھتے دیکھا۔ کبھی نام، کبھی شہرت، کہاں گئے بھائی؟ زیب النساء کی قبر پہ چلے جاؤ، یہ سمن آباد کے اندر ہے۔ اس کی قبر کے کتبے پر اس کا اپنا ہی لکھا ہوا شعر ہے، وہ کہتے بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے۔ وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا، نہ کوئی بلبل یہاں آ کے گیت گائے گی۔ اور بھائی نہ مٹ گئے، پیغام مٹ گئے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے نام آئے، قارون آیا، نام مٹ گیا، حامان آیا، نام مٹ گیا، شداد آیا، نام مٹ گیا، چنگیز آیا، نام مٹ گیا، ہلاکو آیا، نام مٹ گیا۔ آل ساسان جنہوں نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی، کہاں گئے؟ اور انہی کی نسل سے 150 حکمران تھے، خاک میں ملے۔ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے کچ کلا، بڑے بڑے شہنشاہ اور خاک میں ملے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ قزا کا جل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا ویسا بیل شتر، کیا گھی چاول مونگ مٹر، ارے کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ ارے
تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی پھر تیرا صفایا۔ اور میرے قبلہ فرما دے یہ دنیا کوڑ کباڑا ہے، سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا، ایک سچا ہے در سائیں کا، اس در پر آ کر دیکھ لیا، یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں، الفت کے رشتے فرضی ہیں، سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں، آواز لگا کر دیکھ لیا۔ بھائی جان 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہوگی، قبل اس سے کہ وہ وقت میرے اور آپ پہ آئے اور ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے۔ دوڑیں ان راہوں پہ جن راہوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بچھی ہے، اگر وہ راہیں میسر ہیں تو مبارک، اور اگر وہ راہیں روٹ گئی ہیں تو بھائی خود کو ان راہوں پہ تھکا دو، عمل کے جذبے لے کر کے نکلو۔ تھوڑی سی زندگی ہے، ایک بار آئے ہیں دوبارہ آنا کوئی نہیں، جانے سے پہلے اتنی محنت ضرور کر کے جائیں تاکہ اللہ کو منہ دکھانے کے ہم قابل ہو سکیں۔ زندگی ان راہوں پہ لے آؤ جن راہوں پہ چل کے ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے رسول راضی ہو جائیں۔ میں آخری بات کہہ کے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ دوست، میں نے آپ کو عمل کی اتنی ساری باتیں سنائی، اور یہاں ایک بات اتنی بڑی بات ہے، اگر دل میں اتر جائے تو عمل کی راہیں آسان ہو جائیں گی۔ میں نے اور آپ نے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا، انہوں نے اس امت میں 63 برس گزارے اور ساری زندگی اس امت کے نغمے بولے، آئے رہے، اور جب اللہ کی حضور حاضر ہوئے تو اس وقت بھی فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے لب حرکت میں تھے، حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ عذاب کی آیتیں اتری، میرے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس ہے، گلیاں اجڑ گئیں، بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واسف علی واسف کہتے ہیں شرم مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے، وہ تو یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی 2 دفعہ زیارت کی، اب تو وہاں گھر بن گئے، وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں، بے جان جسموں میں جان آئی۔ صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو رو کے ایک ہی نغمہ تھا، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزر گئے، بلال تڑپ رہے ہیں، مدینہ اداس ہے، چلیے نا اللہ مہربانی فرمائے گا۔ میرے نبی فرماتے ابو بکر میں محمد اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ مجھے راضی نہیں کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں۔ راوی لکھتا ہے سیدہ کے تن پہ جو ردا تھی نا اس پہ 14 پیوند لگے تھے، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، امام کی بیٹی سر پہ ردا اور اس پر 14 پیوند ہے۔ آپ آگے بڑھی، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ غار میں داخل ہوتی ہیں، عرض کرتی ابو جی بیٹی آئی ہے، دیکھیے نہ جگر کا ٹکڑا آیا ہے، آپ جس کے لیے مسند بچھاتے تھے فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی کو بھی یہی فرما دے، بیٹے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے۔ حضور نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ جوانوں سنیے گا، جب حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تو پھر سید اپنے مالک سے عرض کرتے مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑا، کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زے یزداں کائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یک زماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ،
میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے, ہم نے دعا کو قبول فرما لیا ہے. جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے. میں توجہ چاہوں گا بھائی 2 لمحوں کے لیے, اگر تخیلات میں غوطہ لگے, میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلے. ایک جانب خود کو کھڑا کیجئے گا اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیے گا. محبت کہتے ہیں عمل آسان کرتی ہے, محبت دعویٰ, عمل دلیل. یہ جو نعرے میں اور آپ لگاتے ہیں, ناراض نہ ہوئیے گا, یہ نعرے کھوکھلے ہو چکے. اس نبی نے تو ہمیں اتنا پیار دیا یار, ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا؟ بحیثیت امتی میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. جوان ہیں, چلے اکڑ کر کے, بولے بگڑ کے, مستی ہی مستی, نشہ ہی نشہ. یہ ہمارے تیور بنے. اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاح کی صدائیں دیتا ہے, کان پہ جو تک نہیں رینگتی. وائز نصیحت کرتا ہے, ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے. ہم تو کسی کو آخرت کی بات سنائے تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ, شباب ہمیشہ رہے گا, عمر کے سائے نہیں ڈریں گے, موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی, خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی. او بھائی, آسمان کی چھاتی پہ کبھی چمکتا آپ لوگوں نے چاند دیکھا ہے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا, یہ کبھی قمر ہوتا ہے, کبھی بدر ہوتا ہے, کبھی حلال ہوتا ہے. جوانوں, ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے, جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے. کل من علیہا فان, جو بھی ہے اس کو فنا ہے, بقا صرف اللہ کو ہے. یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا. دوستو, ہم نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشہ کو آباد کرنا ہے, اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے, خاک میں مل جائیں یہ موتی, کوئی خبر نہیں بھائی. تھوڑی سی زندگی ہے یار, دعوی محبت رکھتے ہیں ہم, عمل سے یار ثابت بھی تو کریں. دوڑیں ان راہوں پر, دائی بنیں, مبلغ بنیں, عمل کی راہوں پہ خود بھی تھکیں اور لوگوں کو بھی ان راہوں کی جو ہے وہ دعوت دیں. آئیے میرے بھائی, زندگی تھوڑی ہے. اللہ سے یہ دعا مانگے اللہ ہمیں تقوی جیسی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ اس آستان محبت کو قیامت تک آباد رکھے, اور یہاں کے جو صاحبزادے ہیں, بیٹے ہیں, اللہ ان سے ہمیں روحانی فیض و برکات حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا